بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اسلامی اور موجودہ نظام اجتماعی۔ تحریک اسلامی ہند مولانا صدر الدین اصلاحی کی کتاب سے ایک اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔ تحریک اسلامی اور موجودہ نظام اجتماعی۔ ضروری سوال: دوسری تحریکوں کے بارے میں یہ سوال یا تو پیدا ہی نہیں ہوتا، یا پیدا ہوتا بھی ہے تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، مگر ایک ایسی اسلامی تحریک کے بارے میں جو زندگی کے پورے نظام کو بدل کر اثر نو تعمیر کرنا چاہتی ہو، یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ملک کے نافذ الوقت نظام سے اس کے ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے ساتھ وہ کیا عملی رویہ اختیار کرے گی۔ اس لیے تحریک اسلامی ہند کے سلسلے میں اس مسئلے کو بھی ضروری وضاحت سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ چونکہ ایک سیاسی اور ایک اجتماعی نظام سے تعلق کا ہے، اس لیے اس پر غور و بحث کا صحیح طریقہ بدیہی طور پر یہ ہوگا کہ پہلے اس نظام کے بنیادی تصورات کو واضح اور متعین طور پر سامنے رکھ لیا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ ان کے مقابلے میں اس تحریک کے اپنے سیاسی تصورات کیا ہیں اور ان کی نوعیت اور حیثیت کیا ہے۔ اس تقابلی مطالعے کے بعد یہ معلوم کرنا بالکل آسان ہو جائے گا کہ زیر بحث سوال کا جواب کیا ہوگا۔ موجودہ نظام سیاست کی نظریاتی بنیادیں۔ ہمارا موجودہ نظام سیاست و اجتماع کے جن بنیادی اصولوں پر قائم ہے وہ یہ ہے: پہلا یہ اصول کہ انسانی حاکمیت، یعنی یہ کہ ملک کے باشندے اپنے حاکم اور مقتدر اعلیٰ خود ہیں، وہی اقتدار اور قانون سازی کا سرچشمہ ہیں، اپنے لیے زندگی کا نظام اور آئین و قانون بنانے میں کسی بھی دوسری ہستی کی سند، اتھارٹی اور مرضی کے پابند ہیں، اور نہ کسی اور کے سامنے جواب دہ۔ ہر معاملے میں آخری سند وہ خود ہیں۔ دوسری بات، جمہوریت، ڈیموکریسی، یعنی یہ کہ اپنی زندگی کا نظام اور آئین و قانون خود وضع کرنے کا یہ حق وہ عملاً جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ انتخابی نمائندگی کا طریقہ ہے۔ وہ اپنا حق حاکمیت اپنی آزاد مرضی سے اپنے منتخب نمائندوں کے سپرد کر دیتے ہیں، جو ان کی طرف سے ان کی منشا کے مطابق ملک کے لیے قانون بناتے اور اس کا نفاذ کرتے ہیں۔ تین، نامذہبیت، سیکولرزم، یعنی یہ کہ عوام کے یہ منتخب نمائندے آئین و قانون بنانے میں کسی مذہب اور خدائی ہدایت کو بنیاد اور سند تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس بارے میں تمام تر اپنی عقل اور اپنی ثوابدید کو سامنے رکھتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ایسا ہی کریں، یعنی مذہب کو کم از کم سیاسی اور اجتماعی معاملات سے قطعاً باہر رکھیں۔ البتہ اپنے مخصوص دائرے میں وہ اس حد تک آزاد ہے جس حد تک ملکی امن و امان اور عوامی اخلاق پر اس کی کوئی زد نہ پڑتی ہو۔ اس طرح آزادی کا یہ دائرہ واضح طور پر مذہبی عقائد، عبادات اور رسوم تک محدود ہے۔ ان کے سوا انسانی زندگی کا ہر معاملہ اور ہر مسئلہ اسٹیٹ کے دائرے بحث اور اختیار کی چیز ہے، حتیٰ کہ وراثت اور نکاح و طلاق تک کے معاملات بھی مذہبی دائرے کی چیز نہیں رہ جاتے۔ غرض یہ فیصلہ بھی زندگی کا کون سا معاملہ مذہبی ہے اور کون سا نہیں، مذہب کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، بلکہ فیصلے کا پورا اور قطعی حق صرف اسٹیٹ اور اس کے آئین کو ہے۔ مثال کے طور پر خود اپنے ہی ملک کی دستور کو لے لیجئے۔ ایک طرف تو وہ مذہبی آزادی کا اعلان کرتا ہے، دوسری طرف یکساں سول کوڈ بنانے کی ہدایت بھی دیتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملت کے اپنے مخصوص پرسنل لا کے وجود و بقا کا مخالف ہے، اور اس مخالفت کو اپنی عطا کردہ مذہبی آزادی کے خلاف نہیں سمجھتا، حالانکہ کم از کم ملت اسلامیہ کے لیے اس کے پرسنل لا کا جزو دین ہونا ایک بدیہی حقیقت ہے۔ جہاں تک مختلف مذاہب کے ساتھ حکومت کے طرز عمل کا تعلق ہے، اصولی طور پر وہ ان کے بارے میں غیر جانبدار رہنے کی اور اکثریتی مذہب یا اقلیتی مذہب کی اصطلاح میں نہ سوچنے کی پابند ہے۔ اسے سب کے ساتھ یکساں سلوک اور سب کا یکساں احترام کرنا ہے۔ یہ الگ سوال ہے کہ وہ اس اصول کی عملی پیروی کس حد تک کرتی ہے۔
اسلام کے بنیادی سیاسی تصورات موجودہ نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام کے اور اس کے لیے تحریک اسلامی کے بھی بنیادی سیاسی اصول یہ ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت، یعنی یہ کہ پوری زندگی کا حقیقی حاکم اور مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ نوع انسانی جس کائنات کا ایک جز ہے اس کا خالق اور پروردگار اللہ ہی ہے۔ اس لیے اس کائنات کا اور اس نوع انسانی کا مالک اور حاکم بھی فی الواقع وہی ہے، اور حاکمیت کا حق اور اقتدار اعلیٰ اسی کے لیے مخصوص ہے۔ وہی ہے جو اصلاً اسے اس کی زندگی کا نظام دے سکتا ہے اور آئین و قانون بنا سکتا ہے۔ دوسرا کوئی بھی اسے بطور خود حکم دینے کا مجاز نہیں، دوسرا کوئی بھی اس کا حقیقی فرمان روا اور قانون ساز نہیں، اور دوسرا کوئی بھی اس کا مطاع مطلق نہیں۔ دوسرا یہ انسان کی خلافت، یعنی یہ کہ انسان اس دنیا میں اپنے حاکم حقیقی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ وہ بجائے خود کوئی اقتدار نہیں رکھتا، بلکہ اپنے اور اس پوری کائنات کے اصل مالک و مقتدر اعلیٰ کے عطا کیے ہوئے اقتدار و اختیار کا صرف امین ہے۔ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ اپنے اختیار کو جو اس کے اسی حاکم حقیقی کا عطا کیا ہوا ہے اس کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا طور طریق اور نظام وہ بنائے جسے اس کی پسند اور منظوری کی سند حاصل ہو، اس کے انفرادی و اجتماعی افکار و اعمال اس کی ہدایات کے تحت ہوں۔ اس بارے میں سارے انسان برابر کے ذمہ دار ہیں، اور اپنی حدود میں سبھی کو یہ فرض انجام دینا ہے۔ جہاں تک اس فرض کے سیاسی دائرے میں انجام دینے کا تعلق ہے، اسے وہ بھی عملاً اپنے منتخب نمائندوں ہی کے ذریعے انجام دیں گے، جس طرح جمہوریت میں ہوتا ہے، مگر یہ منتخب نمائندے جمہوری نظام کے نمائندوں کی طرح اپنے فرائض بجا لانے میں آزاد اور خود مختار نہیں ہیں، بلکہ خدائی احکام و ہدایات کے پابند ہیں۔ یوں کہیے کہ انہیں فی الواقع مرضی اپنے مالک حقیقی کی پوری کرنی ہے، عوام اور جمہور کی نہیں۔ تیسرا یہ کہ شریعت کا قانون، یعنی یہ کہ انسانی زندگی کے لیے جو قانون جو آئین و قانون درکار ہے وہ اصلاً کسی شخص یا کسی مجلس قانون ساز کے بنانے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حقیقی مالک و حاکم نے اسے اصولی حد تک اپنے پیغمبروں کے ذریعے خود عطا فرما رکھا ہے، جیسا کہ اس کے مالک و حکمراں ہونے کا منطقی تقاضا بھی تھا۔ انسان کو اس قانون خداوندی کی بلا چوں و چرا پیروی کرنی ہے، اور کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے مجموعہ قوانین کو اپنی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی پر نافذ کرنا ہے۔ وہ اس کے بجائے کوئی اور قانون نہ بنا سکتا ہے، نہ اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اپنی حقیقی حیثیت خلافت الہی کی حیثیت سے انحراف کا اور اپنے مالک سے بغاوت کا مجرم ٹھہرے گا۔ البتہ جن تفصیلی مسائل کے بارے میں شریعت کا کوئی واضح قانون موجود نہ ہو، یا تمدنی ارتقاء کے باعث جو نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں وہ باہمی مشاورت سے قوانین بنا سکتا ہے، بلکہ ضرور بنانا چاہیے، مگر اس سلسلے میں بھی قطعی ضروری ہے کہ شریعت کے مقاصد، اس کے اصلی مزاج، اس کے بنیادی اصول اور اس کے اساسی قوانین کو سامنے رکھا گیا ہو۔ یعنی بوقت ضرورت یہ تفصیلی قانون سازی بھی شریعت الہی سے آزاد ہو کر نہیں، بلکہ اس کے تحت ہی کی جا سکتی ہے۔ تفصیل معلوم کرنے کے لیے دیکھیے بناؤ بگاڑ اور اسلامی نظام حیات۔ یہ تو ہوا اسلام کے سیاسی نظام کے بنیادی اصولوں کا تعارف۔ اب ان اصولوں کی حیثیت بھی جان لینی چاہیے۔ ان کی حیثیت نظریے کی نہیں بلکہ عقیدے کی ہے۔ یہ اصول علمی اور فکری اصول نہیں ہیں، بلکہ دینی اصول ہیں۔ ان کی پیروی اسلام پر ایمان رکھنے والوں کی صرف ایک عقلی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شرعی ضرورت ہے۔ ان کا اتباع صرف دنیاوی نتائج ہی کا نہیں بلکہ اخروی نتائج کا بھی حامل ہے، اور ان کو پس پش ڈال دینا صرف معقولیت اور اصول پسندی ہی سے نہیں، دین اور خدا پرستی سے بھی انحراف ہے۔ تحریک اسلامی کی نظر میں موجودہ نظام کی حیثیت
موجودہ نظام سیاست و اجتماع اور اسلامی نظام دونوں کے ان بنیادی اصولوں و تصورات کو بالمقابل رکھ کر دیکھیے تو صاف نظر آئے گا کہ ان میں مشرق و مغرب کی دوری اور واضح تضاد ہے۔ یقینی طور پر یہ تضاد کوئی معمولی اور محدود نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ ایسا بھاری تضاد ہے جو موجودہ نظام جمہوریت کو اسلام کے صرف سیاسی نظام کی ہی نہیں بلکہ تقریباً اس کے پورے ہی نظام زندگی کی ضد بنا کر رکھ دیتا ہے۔ پھر اس امر واقعی کے پیش نظر تو یہ تضاد اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ جمہوریت کے ان سیاسی اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر قائم ہونے والا اسٹیٹ اب اپنے عمل دخل کا دائرہ اتنا وسیع کرتا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی کے قریب قریب سبھی شعبے اس کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ حد یہ ہے کہ وہ عقائد و عبادات تک بھی اپنی پرچھائیاں ڈال دینے کے درپے ہے۔ ایسی حالت میں تحریک اسلامی کے لیے اصولی، اخلاقی اور دینی حیثیت سے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یہ اس نظام سے سازگاری کر سکے اور اسے گوارا کرنے پر آمادہ ہو سکے، کیونکہ ایسا کرنے کی معنی تو بداہتاً یہ ہوں گے کہ یہ اپنے عمل سے اپنی تکذیب خود ہی کر ڈالے اور اپنے آپ کو ختم کر کے رکھ دے، یا کم از کم اب وہ اقامت دین کا نصب العین رکھنے والی تحریک ہرگز نہ رہ جائے۔ اس کا اقامت دین کا نصب العین رکھنے والی تحریک ہونا تو اس بات کو لازم کرتا ہے کہ وہ موجودہ نظام کو اکثر غلط اور خلاف حق سمجھے، صرف سمجھے ہی نہیں بلکہ اس کا برملا اعلان کرے، معقولیت اور دلائل کے میدان میں اسے نہتا اور بے بس کر ڈالے، اور خدا کے بندوں پر اس کی خرابیاں واضح کر کے انہیں اسے بدل ڈالنے کے لیے بے چین کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشنوں میں شرکت کو بالکل ناجائز سمجھتی ہے جو اس نظام کو چلانے کے لیے لڑے جاتے ہیں، اور جب کبھی وہ ان میں شرکت کرے گی تو اس نظام کو نظام اسلامی سے بدل ڈالنے یا اس کے لیے راستہ ہموار کرنے کی غرض سے کرے گی، کسی معنی میں بھی اسے غذا پہنچانے کے لیے ہرگز نہ کرے گی۔ رضاکارانہ تعاون سے اصولی معذوری: جب موجودہ نظام کے معاملے میں تحریک اسلامی کا اصولی موقف یہ ہے تو اس کے ساتھ اس کے ارکان کا عملی رویہ بھی قدرتی طور پر تعاون کا نہیں، عدم تعاون ہی کا ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دل کی رضامندی سے اس کے کل پرزے بن کر رہیں، اس کی عدالتوں میں جج اور منصف بن کر بیٹھیں، اس کے تعلیمی مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی علمی و تدریسی صلاحیتیں وقف کر دیں، کیونکہ ایک سیکولر جمہوری نظام کو چلانا اور اس کی مشینری میں فٹ ہو جانا دیانت اور معقولیت کا کام صرف اسی شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتا ہو اور اسے ایک صحیح نظام تسلیم کرتا ہو۔ ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا جو اسے صحیح نہیں بلکہ غلط اور فاسد سمجھتے ہوں، اور اگر کوئی شخص اسے غلط اور فاسد سمجھتے ہوئے اور کہتے ہوئے بھی اس کے چلانے میں رضاکارانہ طور پر مددگار بنتا ہے تو اسے بدترین قسم کا منافق یا پھر بدترین قسم کا ضمیر فروش ہی کہا جائے گا۔ چنانچہ آپ نہ دیکھیں گے کہ کوئی سچا کمیونسٹ کسی برزوائی نظام کو چلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا سودا کر رہا ہے، یا کوئی سچا جمہوریت پسند کسی آمرانہ نظام کے قیام و استحکام کی خدمت بجا لا رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ساری دنیا اسے بے ضمیر ابن الوقت ہی قرار دیتی ہے۔ پھر ایک مومن و مسلم، تحریک اسلامی کے علمبردار اور اقامت دین کا مشن رکھنے والے مومن و مسلم کا معاملہ تو دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم ہے۔ دوسروں کے لیے اشتراکیت اور جمہوریت صرف رائے، نظریے اور ضمیر کا مسئلہ ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے اقامت دین عقیدے، دینی فریضے اور مقصد وجود کا مسئلہ ہے۔ ایک اشتراکی اگر سرمایہ دارانہ نظام کی یا ایک جمہوریت پسند اگر امریت کی گاڑی کھینچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو صرف اپنے ضمیر کو قربان کرتا ہے اور دنیا کی رسوائی مول لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان اگر کسی فاسد اور غیر اسلامی نظام کا بخوشی پرزہ بن جاتا ہے تو اپنے ضمیر ہی کا نہیں اپنے ایمان کا بھی خون کر دیتا ہے، اور صرف دنیا ہی کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی رسوائی خرید لیتا ہے۔ جب معاملے کی نوعیت یہ ہے تو نہ تحریک اسلامی کے ارکان ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی دنیوی مصلحت یا معاشی مفاد کے تحت اس جمہوری نامذہبی اسٹیٹ کے چلانے میں رضاکارانہ طور پر حصے دار بنے،
نہ دوسروں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان سے اس طرح کی توقع رکھیں، اور اگر کوئی شخص اس حصے داری کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کو چاہے جو کچھ بھی سمجھتا رہے، تحریک اقامت دین کا علمبردار تو ہرگز نہیں رہ سکتا۔ پھر اس رضاکارانہ تعاون کے مسئلے کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھیے۔ تحریک اسلامی کا مقصد اسلامی نظام کا قیام ہے۔ اس کے لازمی معنی یہ ہے کہ وہ موجودہ کارفرما نظام کو بدل ڈالنے کی صحیح و جہد میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی، کیونکہ جب تک کارفرمائی کا منصب اس نظام سے خالی نہ کرا لیا جائے، کسی اور نظام کے اس پر فائز ہو سکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس واضح حقیقت کے ہوتے ہوئے یقینی بات ہے کہ تحریک اسلامی کے ارکان اس نظام سے رضاکارانہ تعاون کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ کسی سے رضاکارانہ تعاون لازمی طور پر اس کے وجود کی تقویت اور اس کے مقاصد کی تائید و تکمیل کا موجب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے موجودہ غیر اسلامی نظام سے رضاکارانہ تعاون اسے زندگی اور اقتدار کی مسند سے ہٹا دینے کا نہیں، بلکہ اس کے قدموں کو مضبوطی سے جما دینے یا جمائے رکھنے ہی کا باعث ہوگا، جمائے رکھنے ہی کا باعث بنے گا اور لازماً بنے گا۔ حالانکہ تحریک اسلامی کے ارکان وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلق کے سامنے یہ اعلان اور خالق کے سامنے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنی ساری توانائیاں اسلامی نظام کے قیام کے لیے وقف کیے رہیں گے۔ ایسی حالت میں اگر وہ موجودہ غیر اسلامی نظام کی جڑوں کی اپنی دلی تعاون اور اپنی خدمات سے آبیاری کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ وہ نہ اپنے اس اعلان میں مخلص و صادق قرار پائیں گی اور نہ اپنے اس عہد کی وفادار ٹھہر سکیں گی، کیونکہ یہ نظام اسلامی نظام کا بہرحال حریف۔ ایسی حالت میں اگر وہ موجودہ غیر اسلامی نظام کی جڑوں کی اپنے دلی تعاون اور اپنی خدمات سے آبیاری کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ وہ نہ اپنے اس اعلان میں مخلص و صادق قرار پائیں گی اور نہ اپنے اس عہد کے وفادار ٹھہر سکیں گے، کیونکہ یہ نظام اسلامی نظام کا بہرحال حریف ہے اور اس کی ترقی و استحکام کا ایک قدم اس کی اقامت کے امکان کو 10 قدم دور پھینک سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اسلامی نظام کے قیام کی خواہش اور جد و جہد میں فی الواقع مخلص اور یکسو ہے اور اس نے سچے دل سے اسے اپنا نصب العین بنا رکھا ہے، تو اس کا موقف فطری اور بدیہی طور پر اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نظام حاضر کے ساتھ رضاکارانہ تعاون کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ غرض یہ دونوں ایسے اصولی موانع ہیں جو موجودہ نظام کی رضاکارانہ خدمت و معاونت سے دور رہنے کو تحریک اسلامی کے ارکان کی ایک اصولی، فطری اور ایمانی ضرورت قرار دیتے ہیں، اور انتہائی ضروری ہے کہ اسے ایسا ہی سمجھا بھی جائے۔ بڑا ظلم ہوگا اگر اس کے پیچھے کچھ دوسرے عوامل ڈھونڈے جائیں، اسے کج فکری یا مذہبی کٹرپن کا نتیجہ خیال کر لیا جائے، یا تحریک اسلامی کی پالیسی سمجھ لیا جائے جو محض کچھ مسالے اور حالات کے تحت بنائی گئی ہو۔ نہیں، یہ نہ کسی پالیسی کا مسئلہ ہے، نہ کسی مصلحت یا کسی مذہبی ذہنیت کا، بلکہ سرتاسر اصول کا مسئلہ ہے۔ موجودہ نظام سے رضاکارانہ تعاون نہ کر سکنے کی یہی اصولی مجبوری ہے جس کی بنا پر تحریک اسلامی اپنے ارکان کے لیے اس کی ملازمتوں کے دروازے قریب قریب بند ہی پاتی ہے۔ چنانچہ اس نے ضروری قرار دے رکھا ہے کہ وہ ایسی ملازمتوں سے تو لازماً دور رہے جن میں کھلی ہوئی معصیتوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، اور باقی ملازمتوں کو بھی بدرجہ مجبوری ہی گوارا کریں، کیونکہ ان ملازمتوں میں اگرچہ بظاہر کسی محظور شرعی کا ارتکاب نہیں کرنا پڑتا اور خالص فقہی نقطہ نظر سے اسے چاہے جائز ہی کہا جا سکتا ہو، مگر ان سب کے باوجود آخر یہ ملازمتیں تو ہیں۔ بہرحال اسی فاسد نظام فاسد کی خدمت اور عملی اعانت جس کو ہٹا کر اس کی جگہ اسلام کا نظام صالح قائم کرنے کا یہ لوگ عہد کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے چاہے ان ملازمتوں میں کسی امر معصیت کا براہ راست ارتکاب ذرہ برابر بھی نہ کرنا پڑتا ہو، جس طرح کے شراب اور سود وغیرہ جیسی چیزوں کے کاروبار سے تعلق رکھنے والی ملازمتوں میں لازماً کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک غلط نظام کی خدمت ہونے کے باعث وہ بھی بالواسطہ قباح سے خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو پاک یقیناً نہیں رہ جاتی، اور جب وہ قباح سے پاک نہیں رہ جاتی تو ان کے لیے پسندیدہ اور قابل اختیار بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ جس دیوار کو گرانا چاہتے ہیں اس کے لیے صرف اینٹ اور گارے ہی نہیں، پلاسٹر اور سامان آرائش کا مہیا کرنا بھی ایک نامعقول حرکت ہی سمجھیں گے۔
اس لیے ان لوگوں کو جو یہاں کے موجودہ نظام فاسد کو ہٹا کر اس کی جگہ اسلامی نظام حق قائم کرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں، یہ بات کس طرح زیب دے سکتی ہے کہ وہ اسی فاسد نظام کے خدم و حشم میں ان کی آخری صفوں ہی میں صحیح شامل ہوں؟ ان کا کام تو اسے پہم کوششوں کے ذریعے بدل کر رکھ دینا ہے، اس کی بقا کا سہارا بننا، خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، ہرگز نہیں ہے۔ ملکی قوانین کی عملی پابندی موجودہ نظام کو اصولی اور اتحادی طور پر غلط، فاسد اور قابل رد قرار دینے کے باوجود، جہاں تک اس کے عام قوانین ملکی کا تعلق ہے، تحریک اسلامی اس بات کو صحیح نہیں سمجھتی کہ عملاً بھی ان کو رد کر دیا جائے۔ چنانچہ اس بارے میں اس کی ہدایت یہ ہے کہ ان قوانین کو اصلاً غلط اور باطل سمجھنے کے باوجود عملی پابندی ان کی ضرور کی جائے، اللہ یہ کہ کوئی قانون ہی ایسا ہو جس کی پیروی سے شریعت کی کھلی ہوئی خلاف ورزی اور اللہ اور رسول کے راست نافرمانی لازم آتی ہو۔ عام ملکی قوانین کی عملی پابندی کا یہ مسلک اس نے کسی مصلحت یا سیاسی ضرورت کی بنا پر نہیں اختیار کیا ہے، بلکہ اسوہ انبیاء کی روشنی میں اختیار کیا ہے۔ اس اسوے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلط نظام بھی جب تک قائم اور نافذ ہو، اس وقت تک اس کے عام قوانین کی عملی پابندی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصول اس واقعیت پسندی پر مبنی ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی بہرحال کوئی نہ کوئی ضابطہ اور قانون چاہتی ہے، اس کے بغیر وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اب اگر وقت کے کار فرما قوانین کی پابندی ترک کر دی جائے تو اس کی معنی یہ ہوں گے کہ زندگی یا تو جامد ہو کر رہ جائے یا پھر اس میں نظم و ضبط باقی نہ رہے۔ پہلی صورت عملاً ناممکن ہے، اور دوسری سرتاسر انتشار، انارکی اور فتنہ و فساد کے ہم معنی ہے، اس لیے وہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلط سے غلط اور بد سے بدتر قوانین و ضوابط کی حکمرانی بھی انسانی زندگی کے عمومی مصالح کے لیے انارکی اور لا قانونیت سے بہرحال کمتر درجے کی مصیبت ہے۔ اس لیے شریعت اسلامی کا نقطہ نظر اس باب میں بجا طور پر یہ ہے کہ ایک زیادہ سخت اور تباہ کن مصیبت سے بچنے کے لیے کسی باطل نظام غالب کے قوانین کی پابندی کی نسبتاً چھوٹی مصیبت کو لازماً گوارا کیا جائے۔ موجودہ ملکی قوانین کے بارے میں اس نقطہ نظر سے ایک اور بڑی اہم حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے افراد موجودہ قوانین ملکی کو اگرچہ اصلاً غلط اور باطل سمجھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی عملی پابندی جتنے اچھے اور قابل اعتماد طریقے پر وہ کریں گے، اتنے قابل اعتماد طریقے پر خود اس نظام کے ماننے والوں سے بھی شاید نہ ہو سکے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اگر ان قوانین کا پاس و لحاظ کریں گے تو اس کے پیچھے جذبہ و محرک یا تو سزا کا خوف ہوگا یا زیادہ سے زیادہ اپنے ضمیر کا احساس ہوگا، لیکن جب تحریک اسلامی کے افراد یہی رویہ اختیار کریں گے تو اس کے پیچھے محرک ایک دینی اصول کا احترام، ایک شرعی ہدایت کی بجاوری کا خیال ہوگا، اور معلوم ہے کہ اپنی گہرائی اور پختگی میں کوئی بھی دوسرا محرک اس دینی محرک کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا، بالخصوص جب معاملہ بھی ایسے افراد کا ہو جو دین و شریعت کی عملی شہادت ہی کو اپنی زندگی کا مشن بنائے ہوئے ہوں، جو قول اور فعل کے تضاد کو اپنی اور اپنے مشن کی تباہی یقین کرتے ہوں، اور جن کی راست بازی اور ظاہر و باطن کی یکسانی ہی پر اپنے تحریکی مقاصد کی کامیابی موقوف ہو۔ موجودہ نظام کے خلاف عملی جدوجہد کا طریقہ جب یہ معلوم ہو چکا کہ تحریک اسلامی نہ صرف یہ کہ موجودہ نظام سے کسی طرح کی سازگاری نہیں کر سکتی بلکہ وہ اسے پوری طرح بدل دینا چاہتی ہے، تب یہ بھی جان لینا مناسب ہوگا کہ یہ کام وہ کس طرح کرنا چاہتی ہے۔ اس کام کے بنیادی خطوط چند لفظوں میں یہ ہیں: پہلا یہ کہ اسلامی نظام کی معقولیت اور ہمہ جہتی برتری کی ہر ضروری پہلو سے وضاحت، جس کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ اس نظام کی بنیادوں، وحدت الہ، وحدت آدم، رسالت محمدی اور آخرت کو وقت کی زبان میں مؤثر دلائل سے برحق ثابت کرتے ہوئے واضح کر دیا جائے کہ یہ کائنات اور حیات انسانی کے فطری اور بنیادی حقائق ہیں۔
اس کی فطری صلاحیتوں کو پوری طرح روشنی میں لا کر تفصیل سے بتا دیا جائے کہ زندگی کے مختلف مسائل کو وہ پوری کامیابی کے ساتھ حل کر سکتا اور انسانیت کو وقت کی گناہوں پیچیدگیوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کی عملی برکتوں کی تاریخی شہادتوں کا ریکارڈ دنیا کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انسانی زندگی پر جب بھی یہ نظام نافذ ہوا ہے، وہ عدل اور احسان سے، قوت اور جذب انسانیت سے، حق شناسی اور خوشحالی اور احساس ذمہ داری سے، نیکی اور خیر پسندی سے آراستہ ہو گئی ہے، اور اس میں امن و سلامتی اور خوشحالی کی بہار آ گئی ہے، اور ان سب باتوں کے نتیجے میں دنیا کا سب سے بہتر، صالح اور مثالی تمدن وجود میں آ گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ موجودہ نظام کی ہر ضروری پہلو سے تنقید و تردید، جس کے اہم نقطے حسب ذیل ہیں۔ یہ کہ اس نظام کے اساسی افکار و نظریات پر خالص علمی انداز میں تنقید کر کے واضح کر دیا جائے کہ وہ بالکل غلط، غیر ثابت شدہ اور باطل ہیں، اور فکر و عمل کے ٹھوس حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی فطری صلاحیتوں کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ حقیقت نگاہوں کے سامنے رکھ دی جائے کہ بگاڑ اور بدانجامی اس کی عین سرشت میں داخل ہے، اور اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ انسانیت کو فلاح اور زندگی کو اس کے الجھے ہوئے مسائل کا کوئی اطمینان بخش حل عطا کر سکے گا، اپنے کو فریب دینا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کی عملی کارکردگی پر واقعات کی شہادتیں پیش کر کے واضح کر دیا جائے کہ اس نے انسانیت کو بالعموم کڑوے کسیلے پھل ہی فراہم کیے، اور زندگی کو بے چینیوں اور بدکرداریوں اور فتنوں ہی کے تحفے عطا کیے ہیں، اور نوع انسانی کے لیے وہ آج تک کبھی سچی فلاح کا موجب نہیں بن سکا ہے۔ یہ ہیں وہ مثبت اور منفی بنیادی خطوط جن پر تحریک اسلامی نے موجودہ نظام سے لڑنے کا نقشہ کار بنا رکھا ہے، اور منطقی طور پر یہی خطوط ہو بھی سکتے ہیں جن کے مطابق کام کر کے وہ اس نظام کی نظریاتی گرفت سے باشندگان ملک کے ذہنوں کو آزاد کرا سکتی ہے، اور پھر نظام اسلامی کے حق میں انہیں مطمئن کر سکتی ہے۔ چنانچہ اپنے ابتدائی دور ہی سے وہ اسی نہج پر جد و جہد کرتی چلی آ رہی ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہنے کا عزم رکھتی ہے۔